گورنر سندھ کامران ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ موجود نہیں ہے، یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آج تعلیمی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اور استحکام کے لیے جو اقدامات حکومت پاکستان نے اٹھائے ہیں، اور جیسا کہ ذکر کیا ہمارے مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب نے کہ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب نے اس قوم کا سر جھکنے نہیں دیا۔ بے شک الحمدللہ جب بات پاکستان کی سالمیت اور اس کے دفاع کی آئی تو انہوں نے 3 گھنٹے میں بتا دیا کہ اس ملک کا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور میں آپ سبھی مسلک، مسالک اور مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے بھی ہم آنگی دکھائی، چاہے ہماری ہندو برادری ہو، ہماری مسیحی برادری ہو، سکھ برادری ہو، کوئی بھی، انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا اور وہ نعرہ تھا پاکستان زندہ باد۔ اور دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم سیاسی طور پر، سماجی طور پر اس مارکہ حق میں ایک پیج پر نظر آئی، اور یہی قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہیں کہ جب قومی ایشو کھڑا ہو تو پھر قوم ایک پیج پر ہوتی ہے، اور یہ آپ سب نے ثابت کیا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ باقی نہیں بچتا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہ کر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے لیے سازشیں بنتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کا سب سے بڑا اسپانسر نریندر مودی جب وہی مات کھا گیا تو جو لوگ اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان کا کیا حشر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس قوم نے ثابت کیا ہے، میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح ہم نے جشن آزادی اور مارکہ حق سیلیبریٹ کی، یہ دنیا نے دیکھی، بھارت نے دیکھی کہ یہ پوری قوم جھوم اٹھی، اور اس پوری قوم نے ان کو یہ بتا دیا کہ جب آپ ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت پر حملہ آور ہوں گے تو ہمیں آپ پھر فلسطین نہ سمجھنا، ہم عراق، شام اور لبنان نہیں ہیں۔ یہ پاکستانی ایک غیور قوم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک یا مسالک یا مذاہب سے ہو۔ جب لفظ پاکستان آئے گا تو یہ پوری قوم کہے گی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ آپ سب نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کریں گے، اور ہر ایک کی خوشی میں خوش ہوں گے۔ ابھی الحمدللہ 25 اگست سے، یا چاند اگر 24 کو نہیں ہوتا تو 26 اگست سے پہلی ربیع الاول کا آغاز ہوا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ یہ 1500واں یوم ولادت ہے، جسے ہم بھرپور شان و شوکت سے منائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں 1 اگست سے ماشاءاللہ پورا مہینہ الحمدللہ 12 ربیع الاول کی تقاریب کا انعقاد ہوگا، پہلے ربیع الاول پہلے ربیع الاول سے اسی طرح سے اسٹیج لگے گا، اور ہم اس 12 ربیع الاول کو جو 15واں 112 ربیع الاول ہے شان و شوکت سے منائیں گے پورے پاکستان میں، لیکن گورنر ہاؤس میں اس کا انعقاد جو ہے وہ 1 ربیع الاول سے کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے بہت اچھے الفاظ میرے بڑے بھائی، میرے انتہائی محترم
مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب نے ادا کیے. میں اس قابل تو نہیں ہوں، اور جو میرا تعارف کرا رہے تھے ہمارے بھائی، انہوں نے بھی جو الفاظ ادا کیے، میں سچ مچ اس قابل نہیں ہوں. انسان ہوں، میں بہت ساری کوتاہیاں بھی کرتا رہتا ہوں. میں تمام علماء کرام سے کہوں گا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اس منصب پر صحیح کام نہیں کر رہا تو میرے دروازے اور میرا فون ہر وقت کھلا ہے. وہ مجھے بہت گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ جو بھی صحیح بات مجھ تک آئے گی میں اس پر عمل کروں گا. بحیثیت گورنر سندھ میں نے کوشش کی ہے کہ گورنر ہاؤس جو کہ اس صوبے کا سب سے بڑا گھر ہے، ہیڈ آف دا پروونس کہلاتا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے تمام مسلک، مسالک اور مذاہب کے لوگوں کو وہاں جمع کر سکوں. اور یہاں بہت ساری شخصیات بیٹھی ہیں کہ جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے کوئی کمی کوتاہی اگر انجانے میں ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے اور میری ٹیم نے یہ پوری کوشش کی ہے. اور اس 12 ربیع الاول میں بھی ہم سبھی کو دعوت دیں گے. ہر ایک دن تمام لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار وہاں سے کریں، کیونکہ نبی تو ہمارے سبھی کے ہیں. اور یہ بھی کوشش کی ہم نے کہ ہم عام عوام کے لیے بھی دروازہ کھولیں. میں آج آپ سب کے سامنے 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے صوبے کا گورنر جب سے میں اس منصب پر آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا. جب سے لے کے آج تک میں نے 1 روپیہ گورنر ہاؤس سے تنخواہ نہیں لی. گورنر ہاؤس میں میری اور میری فیملی کے اخراجات اور میرے آنے والے دوستوں کے کھانے پینے کے اخراجات، صدقہ خیرات جو بھی کیا جاتا ہے، اس کے پورے پیسے میں اپنے ملٹری سیکرٹری کو 28 تاریخ کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. میں نے 1 روپے کی جو مراد گورنر ہاؤس میں ہے وہ استعمال نہیں کی. انجانے میں کوئی ہو گئی ہو تو میں اس پہ بھی معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے بچوں کا خرچہ، میرا خرچہ میں خود اٹھاتا ہوں، تنخواہ میں نہیں لیتا. اور آج دن تک گورنر ہاؤس میں مارکہ حق کی تقریبات ہوں یا 50-50 ہزار کر کے تیسرا بیچ آج الحمدللہ پڑھ رہا ہے، بچے بچیوں کا ان کے اخراجات ہوں، یا راشن بانٹنا ہو یا لیپ ٹاپ کی تقسیم ہو. 14 انیشیٹوز ہیں ہمارے گورنر ہاؤس میں. ماشاء اللہ. 1 روپیہ بھی عوامی ٹیکس کے پیسے کا میں نے استعمال نہیں کیا، سنگل روپیہ. اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم سے بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں ایک دن بھی اللہ نے میرے دل میں یہ نہیں ڈالا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں اپنے بچوں کو کوئی حرام کھلاؤں. میں نے ان 3 سالوں میں اپنے ذاتی کاروبار کو ہاتھ تک نہیں لگایا. میں اپنے کاروباری آفس پر بھی نہیں گیا. جو میرے فیملی میرا بزنس چلاتی ہے وہی چلا رہی ہے. ان 3 سالوں میں کوئی شخص، کوئی سیاسی جماعت مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتی کہ میں کسی کرپشن کا حصہ رہا ہوں. ہاں، الزام مجھ پر مختلف قسم کے لگتے رہتے ہیں، وہ سیاسی بنیاد پر ہیں یا حسد کی بنیاد پر ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ میری کوتاہی اور کسی غلطی کی بنیاد پر ہو. لیکن یہ الزام میرے دشمن بھی مجھ پر نہیں لگاتے کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے یا میں نے اس منصب کو یا اس اختیارات کو اپنے لیے استعمال کیا. ہاں، یہ اختیارات استعمال ہوئے ہیں. 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی قومیت ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے.
جو آتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنے گورنر ہاؤس کو استعمال کریں اور اس کے کام کو آسان بنائیں. اور آج الحمدللہ روزگار اسکیم ہو یا آئی ٹی کے کورسز ہوں یا جو مختلف ہمارے انیشیٹوز ہیں، بچوں کو صبح فری بریک فاسٹ اسکولوں میں بھیجنا، اسکالرشپ، سولر سسٹم کی مفت دستیابی، لیپ ٹاپ کی تقسیم، یہ سارے انیشیٹوز آج ان 3 سالوں میں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہو ساری ہیں. اور میں نے کوشش کی ہے، میں آج آپ سے بات دل کی کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں سب کو جوڑ کر چلوں. حالیہ بارشوں میں پورا شہر آپ سبھی کے سامنے ہے، صرف ڈوبا ہی نہیں بلکہ اس نے ہم سب کو بھی ڈبکیاں لگ گئی. تاجروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم میئر کراچی کو ان دنوں میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا، سیاست نہیں کریں گے بلکہ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں. سیاست میں الزام تراشیاں ہوتی ہیں. مجھے بھی میری جماعت نے جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس منصب پر نامزد کیا ہے، تو کچھ حق ان کا بھی مجھ پر ہے. اور ظاہر ہے جو آپ کو اس منصب پر بٹھانے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی طور پر جنہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، جس پارٹی نے مجھے گورنر بنایا، تو کچھ چیزیں تو ان کی بھی میں نے لے کر چلی، جس کا میں برملا اظہار بھی کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ان چیزوں سے آپ لوگ میرے اور میری پارٹی کے منشور سے امانگی نہ رکھتے ہوں. سیاسی اختلاف یا اختلاف رائے تو سبھی کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ جب چاہیں گورنر ہاؤس میرے پاس آ سکتے ہیں، یا میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں علماء کرام کے پاس خود چل کر جاؤں. اور یہ روایت بھی میں نے ہی توڑی تھی کہ جب میں گورنر بنا تھا تو میں خود چل کر مفتی رحیم صاحب کے پاس جامعۃ الرشید میں، مفتی نعمان نعیمی صاحب کے پاس اور تقی عثمانی صاحب کے پاس میں خود چل کر گیا تھا. اور مجھے گورنر ہاؤس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ سب آپ سے ملنے آئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا ملک کے تمام مذاہب کو اپنے تہوار منانے کی اجازت ہے، ہمارا دشمن پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے قوم کا سر جھکنے نہیں دیا.